جائے اور سورہ رحمان ایک مرتبہ پڑھا جائے اور سورہ یاسین شریف پڑھی جائے۔ دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر جو ہے تین راتیں جو ہے دو رکعت نفل نماز پڑھی جائے اور سارے لوگ گھر کے بیٹھ کر کے دعا کرے، اے پروردگار، اے بار الہ، اے خالق کائنات، تو اس سرزمین کو پاک کر دے شیطانوں سے، یہاں میری بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے، تو پاک کر دے جن اور خبیثوں کو اس جگہ سے دور فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے، اور سورہ یاسین سورہ رحمان کی برکت سے اور گھر والوں کی دعا سے اس گھر کو پاک کر دیتا ہے۔ اور جب وہ بیٹی کا نکاح اس سرزمین پر ہوتا ہے تو بیٹی جو ہے اس سرزمین سے ایسا چھل دھج کر کے جاتی ہے، جب اپنے میکے جاتی ہے تو اس کا سسرال بھی سنورتا نظر آتا ہے، اور اس کے گود سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو نسلیں چلا کرتی ہے، وہ محمد رسول اللہ کا غلام بنا کرتی ہے۔ لیکن آج ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نیک عمل کریں۔ نیک عمل جب آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور آپ اس عمل کو کریں گے، بولیے انشاءاللہ۔ یہ بات بڑی اچھی میں نے بتایا ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں، ٹولے محلے میں آپ پھیلائیں، پورے بستی میں پھیلائیں، اس لیے کہ ہر چیز آپ نے دکھا دیا، مگر کوئی یہ نہیں دکھاتا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ہی ہونے والا ہے۔ لہذا آپ اس جگہ کو بھی جب شادی کی تاریخ مقرر ہو جائے تو آپ اپنے گھر میں جہاں نکاح ہونا ہے اس کو بھی آپ منتخب کر لیں کہ یہیں پر نکاح کیا جائے گا، اور 3 رات مسلسل 311 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں اور سورہ رحمان شریف پڑھ کر کے 3 راتیں مسلسل آپ دعا کریں، اور 2 رکعت وہاں نماز پڑھ کر کے آپ رحمت و برکت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے۔ تو آپ اس کام کو کریں انشاءاللہ، اور شادی جہاں بے پناہ روپے پیسے خرچ کرتے ہیں تو آپ ان شادیوں میں سے جہاں 5 لاکھ اور 6 لاکھ خرچ کرنے کا ارادہ بنائے ہوں تو 6 میں سے 1 لاکھ آپ بچا لو، 5 کے اندر شادی کرو، اور 1 لاکھ اس پیسے کو بچا کر کے جو غریب بیٹیاں اپنے گھر میں باپ کی غربتی کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں آپ اس کی امداد کریں، تاکہ اس کا ہاتھ بھی مہندیوں سے لال ہو جائے اور اس کے دل کے تمنا اور خواہش پوری ہو جائے، وہ بھی اپنے میکے جا کر زندگی بسر۔ لیکن آج فضول خرچ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مسلمان صرف کھانے اور دکھانے نمائش میں تباہ ہے۔ اگر اس سے کوئی معاملہ کوئی چیز اگر پیش آ جائے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ اس لیے اللہ نے جو پیسہ دیا ہے اس پیسے کی اہمیت سمجھے، فضول خرچ نہ کریں۔ قرآن فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ تو لہذا آپ جہاں ضرورت ہے وہاں پر پیسے خرچ کریں اور اپنے غریب بھائی مسلمان کی مدد کریں۔ اور میرے پیغمبر اسلام نے تو یہ فرمایا، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صرف اپنے تک محدود نہیں، دوسرے کو بھی پیغام دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہو اور تم پیٹ بھر کھا کر سو جاؤ گے تو میدان محشر میں اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کوئی ضروری نہیں کہ مومن ہی ہو اسی کو ہم کھلائے، ایسا نہیں، بلکہ اگر کافر بھی آپ کا پڑوسی ہے تو آپ انسانیت کے ناطے اگر بھوکا ہے تو اسے بھی کھلائے، پیاسا ہے تو اسے بھی پلائے، ننگا ہے تو آپ اسے بھی کپڑا پہنائے، اس لیے کہ اللہ کے سارے بندے ہیں، جو جیسا عمل کرتا ہے اس کا حساب بروز محشر رب قدیر فرمائے گا۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شادی بہت ہی عظمت اور برکت والی چیز ہے،
ایک اور حدیث پاک سن لے، اس کے بعد تقریر ختم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کیا جائے۔ کئی چیزوں میں؟ غور